واجب الاحترام دوستوں اور بھائیوں، موت ایک ایسی چیز ہے کہ جس پر ہر شخص کا عقیدہ ہے، ہر شخص کا یقین ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے موت کے آنے پر کوئی دلیلیں پیش نہیں کی ہیں، نہ موت کی آمد کا کوئی عقیدہ بتلایا ہے، نہ اس عقیدے اور یقین پر کوئی زور دیا ہے۔ یہ ہے ہی ایسی چیز کہ اس پر زور دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا کے ہر شخص کو پتہ ہے کہ موت آنی ہے۔ موت کے سامنے چونکہ انسان بے بس ہے تو وہ اس کے لیے ہر وقت تیار بھی ہے کہ کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے۔ البتہ موت کے ایک اور پہلو کو قرآن کریم نے جا بجا ذکر فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ موت ایک تو اچانک آئے گی، اس کا کوئی وقت ہمیں بتایا نہیں گیا، مقرر ہے مگر ہمیں نہیں بتایا گیا، اس لیے وہ کسی بھی وقت آ سکتی ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، جب موت آئے گی تو قصہ ختم نہیں ہوگا، یہ چیز پریشان کن ہے۔ جس شخص کا یہ عقیدہ ہو کہ موت کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، اس کو موت کا کوئی خوف ہی نہیں ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ اس زندگی کو میں نے جینا ہے اور اس زندگی سے لطف اٹھانا ہے، پھر یہ زندگی ختم ہو جائے گی اور سب کچھ ختم ہوگا، تو ایسا شخص بھی موت سے کبھی نہیں ڈرتا۔ ہاں، وہ اس کو اس بات کی حرص ضرور ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ جیوں، لیکن ڈر اور خوف بالکل نہیں ہے، کیونکہ اس کے بعد کچھ ہے ہی نہیں۔ لیکن چونکہ ہمارا عقیدہ اور ہے کہ موت کے بعد قصہ ختم نہیں ہوتا بلکہ اصل کہانی شروع ہوتی ہے، تو اس لیے پھر ہم لوگ موت سے ڈرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہود کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ایک بات کہی ہے جس سے ہمیں بہت کچھ سمجھایا گیا۔ یہود کا ایک عقیدہ تھا، ان کا یقین تھا، اور آپ جب وہ سنیں گے تو آپ سمجھیں گے کہ وہ ہمارا بھی یقین ہے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے پیارے لوگ ہیں، ہم اللہ کو اتنے پیارے ہیں جیسا کہ انسان کو اپنا بیٹا پیارا ہوتا ہے۔ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ لیکن وہ اس طرح نہیں کہتے تھے کہ ہم بیٹے ہیں، کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اللہ کو بیٹوں کی طرح محبوب ہیں، بیٹوں کی طرح ہم اللہ کو پسند ہیں، یہ ان کا دعویٰ تھا۔ ہمارا بھی یہ دعویٰ ہے، ہم آخری نبی کی امت ہیں تو ہم اللہ کو بہت محبوب ہیں۔ بس یہ جب غلط فہمی دلوں میں پیدا ہو جاتی ہے تو پھر یہ انسان کو اعمال سے غافل کر دیتی ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ ہم تو اللہ کے پیارے ہیں۔ وہ بھی اللہ کا اپنے آپ کو محبوب اس لیے نہیں کہتے تھے کہ ان کا کوئی کمال تھا، وہ بھی کہتے تھے کہ ہم اس لیے اللہ کے محبوب ہیں کہ اللہ نے نبوت کے لیے ہمارے قبیلے کو گویا چن لیا ہے، ہر نبی بنی اسرائیل میں، ہر نبی بنی اسرائیل میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، نسبت وہ بھی انبیاء کی طرف کر کے کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس غلط فہمی کا جگہ جگہ ازالہ کیا کہ ایسی بات نہیں ہے۔ تم جس گھر میں پیدا ہو گیا تو اس میں تمہارا کون سا کمال ہے؟ اللہ کا محبوب بننے کے لیے خود عمل کرنا پڑتا ہے، خود جتلانا پڑتا ہے، خود اس بات کو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ ان یہود سے ایک بات کہو کہ اگر تم اللہ کے دوست ہو، اللہ کے محبوب ہو، تو اپنے دوست کے گھر اور اپنے محبوب کے گھر جانے کی تو بڑی انسان کو خواہش ہوتی ہے، تو پھر ایسا کرو کہ تم موت کی تمنا کرو، موت کی خواہش اپنے دل میں پیدا کرو، اور میرے سامنے بیٹھ کر کہو کہ ہمیں موت کی خواہش اور موت کی تمنا ہے، آج آ جائے تاکہ ہم اپنے دوست کے پاس پہنچیں، تاکہ ہم اپنے محبوب کے پاس پہنچیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ یہود بیٹھے ہوئے تھے۔ مفسرین نے لکھا ہے جب یہ آیت نازل ہوئی کہ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ، تم موت کی تمنا کرو، ابھی پتہ چل جاتا ہے اگر واقعی وہ تمہارا دوست ہے، واقعی تمہارا محبوب ہے تو تم تمنا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود پھر اس کا جواب دیا کہ لن یتمنوہ ابدا ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم، یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، کبھی بھی۔
اچھا کیوں نہیں کریں گے؟ اس لیے نہیں کریں گے کہ ان کو اللہ سے ڈر لگتا ہے. دیکھیں اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. بچہ بھی جب کوئی غلطی کرتا ہے تب بھی وہ اپنی ماں کے پاس آتا ہے, تو اللہ کے پاس جانے سے کوئی بھی نہیں ڈرتا. ایک بچہ جو غلطی کر کے گھر سے باہر نکلتا ہے اور وہ پھر جھانک جھانک کے ماں کو دیکھتا ہے کہ جاؤں یا نہ جاؤں, تو وہ ماں سے نہیں ڈرتا, وہ اپنے اس کرتوت سے ڈرتا ہے جو اس نے کیا ہوتا ہے, اپنے اس عمل سے ڈرتا ہے جو عمل اس نے کیا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ, یہ موت کی کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے کیونکہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے موت کے بعد کے لیے جو سامان بھیجا ہوا ہے اس سامان سے ڈرتے ہیں. یہ اپنے ہاتھوں سے جو اعمال آگے بھیجے ہوئے ان اعمال سے یہ ڈرتے ہیں, اس وجہ سے یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. پھر اس کے بعد ایک اصول جو ہم سب کے لیے, صرف یہود کے لیے نہیں ہے, وہ ارشاد فرمایا کہ قل, اے پیغمبر ان سے فرمائیے کہ ان الموت الذی تفرون من فانہ ملاقیکم, وہ موت جس سے بچنے کے لیے تم احتیاطیں کرتے ہو, وہ موت جس سے بچنے کے لیے تم بیماریوں کا علاج کرتے ہو, وہ موت جس سے بچنے کے لیے تم دوائیں لیتے ہو, وہ موت جس سے بچنے کے لیے تم ہر جتن کرتے ہو, ہر کوشش کرتے ہو, فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ, اپنے وقت پر تمہیں ضرورت نہیں ہے, وہ خود تمہارے پاس آئے گی. إِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ. اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ, موت تمہارے پاس آئے گی. اب اگر اس سے بچنا ہے اور اس سے بچنے کے لیے بڑے بڑے قلعوں کے اندر بھی تم جا کے پناہ لے لو گے, تب بھی ان بند قلعوں کے اندر بھی گھس کر یہ موت تمہارا پیچھا کر کے تمہارے پاس آئے گی. اینما تکونوا, تم جہاں بھی چلے جاؤ, ولو کنتم فی بروج مشیدہ, مضبوط بلند و بالا اور محفوظ قلعوں کے اندر گھس جاؤ, یدرککم الموت, موت آ کر تمہیں لپٹ جائے گی, جھپٹے گی تمہیں, پا لے گی تمہیں. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ. تو پھر یہودیوں کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمانے کے بعد ایک اصول بتا دیا کہ موت سے راہ فرار نہیں, ہر صورت تمہیں پکڑ لے گی. ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ, پھر تمہیں لوٹایا جائے گا ایک ایسی ذات کی طرف جو ان باتوں کو بھی جانتی ہے جن کو تم سب جانتے ہو, اور ان کو بھی جانتی ہے جن کو تم نہیں جانتے. غیب کو جانتے ہیں, ظاہر ہے اللہ پاک کے لیے تو کوئی چیز غیب نہیں ہے, اللہ کے لیے تو سب کچھ حاضر ہی حاضر ہے. غیب بھی حاضر ہے, حاضر بھی حاضر ہے, ماضی بھی حاضر ہے, مستقبل بھی حاضر ہے. لیکن ہم سے کچھ چیزیں مستقبل میں ہیں, ہم سے کچھ چیزیں ماضی میں ہیں, ہم سے کچھ چیزیں غیب میں ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کو جانتے ہیں. پھر اس موت کے بعد تمہیں اس ہستی کی طرف لوٹایا جائے گا جو یہ سب کچھ جانتی ہے. ایک اور انداز سے پھر موت کو اس طرح سمجھایا کہ دیکھو تمہیں سب کو پتہ ہے کہ موت آنی ہے, سب کو, لیکن اس بات کو پھر بھول جاتے ہو. اس لیے یاد رکھو کہ وجاءت سکرۃ الموت بالحق. یہ سکرہ کا جو لفظ ہے نا, سکرہ, اس کے لیے ہم انگلش میں شٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں, بند کرنا. سکران نشے کو کہتے ہیں, اس کا دماغ بھی نشے کی وجہ سے بند ہو جاتا ہے. تو سکرۃ الموت بالحق, موت کی جو سکرہ ہے جو آپ کے دماغ کو اور ہمارے دماغ کو بند کر دے گی. تو اس کا ترجمہ عام طور پر مفسرین اور اردو والے مترجمین لکھتے ہیں کہ موت کی سختی, موت کی شدت, اور جس کو ہم حالت نزع بھی کہتے ہیں. وجاءت سکرۃ الموت بالحق, موت کی سختی کا آنا طے شدہ بات ہے. موت کے وقت نزع کی کیفیت کا نازل ہونا طے شدہ بات ہے. ذالک ما کنت منہ تحید, اور یہ وہ سختی ہے جس سے تم عام طور پر بھاگتے ہو, لیکن یہ آ کر رہے گی. یہ موت کے بارے میں قرآن کریم کا بیانیہ ہے کہ دیکھو اب تمہیں پتہ ہے کہ وہ آئے گی, لیکن اس بات کو بھول جاتے ہو کہ وہ اچانک کسی بھی وقت آ جائے گی. اور جب وہ آ جائے گی, جب اس کا وقت آ جائے گا, تو پھر فرمایا کہ ایک لمحے کے لیے بھی مہلت نہیں دے گی. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا, جب کسی شخص کا وقت مقرر آ جائے گا تو اس کو مہلت نہیں دی جائے گی.
اس کے وقت کو ڈیلے نہیں کیا جائے گا، مؤخر نہیں کیا جائے گا. اور فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً، ایک منٹ بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا، ایک دقیقہ اور ایک سیکنڈ بھی اپنے وقت سے موت آگے اور پیچھے نہیں ہو سکتی. یہ تمام باتیں یاد دلانے کا مقصد قرآن کریم کا ایک ہے کہ جس موت نے بغیر بتائے کسی وقت نازل ہو جانا ہے، اس موت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا اور ہر وقت ریڈی رہنا تمہارا کام. اگر ہم یہ دیکھیں، یہ مراقبے والی بات ہے، ہمیں سوچنا ہے، ہر ایک کو سوچنا ہے کہ آنے والے لمحے میں اگر موت آ جاتی ہے تو کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں کہ نہیں. تو جس مسلمان کا یہ عقیدہ ہو کہ موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے، اس کا ہر وقت اللہ کی ملاقات کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا کتنا ضروری ہے، قرآن کریم یہ بتانا چاہتا ہے. اور اگر اچانک آ گئی اور تیاری نہ ہوئی تو پھر اگلی والی جو منزلیں ہیں وہ مشکل ثابت ہو سکتی ہیں. اس موضوع کے انتخاب کی ایک وجہ ہمارے گھر میں ابھی 2-3 دن پیش آنے والا ایک حادثہ بھی ہے کہ میرے جو بڑے بھائی ہیں وہ یہاں کے سابقہ خطیب بھی ہیں، آپ لوگوں کو جمعہ پڑھاتے رہے 1-2-3 سال تک، مفتی حمایت اللہ صاحب. اور ابھی بھی ہم جب 2 مہینوں کے بعد ایک تقریب رکھتے ہیں تو اس میں ان کو مہمان بلاتے ہیں. ان کے یہاں ادھر ایڈن میں ہوتے ہیں مسجد میں، تو مسجد میں اتوار والے دن ان کے پاس 2-3 طالب علم مہمان آئے ہوئے تھے. وہ مہمانوں کے لیے انہوں نے کھانا بنوایا، گھر سے بریانی بنوائی، اس کے بعد چائے بنوائی اور ان کے ساتھ نیچے جا کر بات چیت کرنے لگے. وہ بیمار تھے، ان کو دوائی شوائی دلوا دی اور اس گھر والوں کو کہا کہ میں جب وہ سو جائیں گے تو میں اوپر آ جاؤں گا. تو ان کی اہلیہ نے ان کے لیے تکے بنانا شروع کر دیے کمرے کے اندر. کوئلوں والے چولہے کے اوپر تکے بنانے کے لیے انہوں نے سیخیں رکھی ہیں اور اس کے بعد وہ لیٹ گئی ہیں، ان کی آنکھ لگ گئی اور کمرے میں دھواں بھرا ہے. اور وہ جب بھائی جان واپس صبح آئے ہیں تو وہ فوت ہو چکی تھی. اور بات یہ ہے کہ وہ جو چھوٹے بچے تھے ان کو دوسرے کمرے میں انہوں نے سلایا ہوا تھا. وہ بچے دودھ کی وجہ سے رو رہے ہیں، ان کو بھوک لگی ہوئی ہے. بھائی جان آئے اور انہوں نے یہ سین دیکھا کہ میری بیوی تو فوت ہو چکی ہے. انہوں نے بچوں کو فیڈر شیڈر بنا کے دیے، نیچے گئے، انہوں نے نماز پڑھائی، نماز پڑھا کے اوپر آیا تو ہم سب کو یہ خبر بتائی. اب اس واقعے کے اندر عبرت کے کئی سامان پوشیدہ ہیں. ایک تو یہ کہ دیکھیں، موت عمر کو نہیں دیکھتی کہ آپ کی عمر کیا ہے. موت اس بات کو بھی نہیں دیکھتی کہ آپ صحت مند ہیں یا بیمار ہیں. موت جب آتی ہے تو آپ اپنی تمام احتیاطیں بالائے طاق رکھ دیتے ہیں. آپ اپنے ہاتھ سے اپنی موت کا خود سامان کرتے ہیں. آپ خود موت کو گلے لگانے کے لیے اپنے آپ تیاری کرتے ہیں اور موت آ جاتی ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. اچانک موت سے انسان کی آخرت کی تیاری بہت متاثر ہوتی ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی موت سے پناہ مانگنے کا حکم دیا کہ انسان کو نہیں معلوم ہوتا کہ کسی بھی وقت وہ موت آ سکتی ہے. اس کے لیے چونکہ اس نے تیاری نہیں کی ہوتی تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. ایک تو یہ بات ہے کہ انسان کو ہر وقت موت کے لیے تیار رہنا چاہیے. وہ کسی بھی وقت آ سکتی ہے، وہ تیاری کی مہلت نہیں دیتی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جو تمہیں رزق دیا ہوا ہے اس رزق میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو. یا آگے دیکھیں جو منظر کشی ہے وہ کیا ہے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. موت آنے سے پہلے اللہ کی راہ میں صدقہ دیا کرو. ایسا نہ ہو فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، کہ جب موت آئے تو تم میں سے کوئی شخص کہنے لگے کہ یا اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دیں، فَأَصَّدَّقَ، میں سارا کچھ صدقہ کر دوں. وہ ایک لمحے کی مہلت چونکہ نہیں ملنی ہے، اس لیے بجائے اس کے کہ اس کڑے وقت میں آپ مہلت مانگ رہے ہوں اللہ پاک سے، اس سے پہلے اپنے آپ کو تیار رکھیں. یہ قرآن کریم نے جہاں بھی موت کا تذکرہ کیا، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم پہلے سے اپنے آپ کو تیار رکھیں. پھر ایسی اچانک موت کے بعد اللہ کے پاس حاضری تو بنتی ہے. پھر اگلا عقیدہ اللہ پاک نے یہ سمجھایا کہ دیکھیں قیامت کے دن اللہ پاک سب کو اٹھائے گا. اٹھانے کے بعد اللہ پاک ایک ایک چیز کا حساب لے گا. جس طرح ہمیں
ایک ناگہانی موت پر ترس آتا ہے، ایک ناگہانی موت پر رحم آتا ہے. کہ اللہ تعالیٰ بھی رحیم و کریم ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے وہ موت ناگہانی نہیں ہے، اللہ کے لیے وہ موت اچانک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے موت تک کے لیے اپنی رحمت کے دروازے بالکل کھول رکھے ہیں. لیکن پھر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ جب یہ موت سر پہ آ جائے گی، سکرت الموت آ جائے گی، موت کی غشی آ جائے گی، موت کی سختی طاری ہو جائے گی، تو اس وقت کسی کا عذر قابل قبول نہیں ہوگا. یعنی وہ رحم اللہ کی طرف سے اس وقت ٹھاٹے مار رہا ہے، اس وقت ہماری طرف مکمل طور پر متوجہ ہے کہ کسی بھی وقت تم اس کی طرف پلٹو گے تو وہ اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے گا. لیکن ایک وقت ہے، اس وقت تک وہ رحمت ہے. اس وقت کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر حساب لینا. پھر جب حساب لے گا اللہ تو پھر کوئی چیز نہیں چھوڑے گا. جو اعمال نامہ ہمیں ملنا ہے اس کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے کہ اس کے اندر ہر چھوٹی بڑی چیز لکھی ہوگی، یہاں تک کہ آپ کی مسکراہٹ بھی لکھی ہوگی، آپ کا قہقہہ بھی لکھا ہوگا. تو جب وہ اعمال نامہ سامنے آئے گا تو ہمارا پہلا ریئیکشن ہی یہی ہوگا اس کو دیکھنے کے بعد کہ ما لی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا دفتر اور کیسا رجسٹر ہے کہ جس نے کسی چھوٹی بڑی چیز کو چھوڑا ہی نہیں ہے، سب کا احاطہ کیا ہوا ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ریئیکشن اس وقت ہوگا جب وہ دیکھے گا کہ میری مسکراہٹ بھی لکھی ہوئی ہے، میرا قہقہہ بھی لکھا ہوا ہے. تو مسکراہٹ کو دماغ میں رکھ کر کہے گا کہ کسی چھوٹی چیز کو اس نے نہیں چھوڑا، قہقہے کو دماغ میں رکھ کر کہے گا کہ کسی بڑی چیز کو بھی اس نے نہیں چھوڑا. قہقہہ ایک بڑی چیز انسان کو لگے گی، آپ اندازہ لگائیے کہ اس سے بڑی چیزیں پھر کتنی ہوں گی جو اس کے اندر محفوظ ہوں گی. ہم تو قہقہہ کو کوئی چیز بھی نہیں سمجھتے. تو قیامت کے دن ہمارے پاس جو اعمال نامہ آنا ہے اس میں ہماری ہر چیز لکھی ہوئی ہوگی. اب وہ رحمت جو ہمارے انتظار میں ہے وہ ہمیں یہ بات بتا رہی ہے کہ اگر موت سے پہلے پہلے آپ اللہ کی دربار میں حاضر ہو جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں مخاطب کر کے یہ کہتے ہیں کہ ہم اس صورت میں تمہارے اعمال نامے سے تمہاری غلطیوں کو مٹا سکتے ہیں. یعنی زندگی کے اندر اندر یہ چیز ہمارے ہاتھ میں ہے، ہمارے بس میں ہے کہ ہم چاہیں تو ہمارے اپنے اعمال نامے میں سے غلط اعمال کو، برے اعمال کو جو ہماری سزا کا موجب بن سکتے ہیں، ان تمام اعمال کی تحریر کو ہم مٹا سکتے ہیں. فرمایا کہ فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، جو شخص توبہ کر لے گا، ایمان لے آئے گا، اس کے بعد نیک اعمال کرے گا، اللہ سے معافی مانگ لے گا، پکی اور سچی توبہ کر لے گا، تو ارشاد فرمایا کہ ایک تو یہ ہے کہ فَإِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے. اور یہ ہے کہ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، صرف معاف نہیں فرمائیں گے، ان برائیوں کی جگہ نیکیاں لکھ دیں گے، برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. تو اب موت کو بار بار یاد دلانے کا مقصد اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ اگر تم نے تیاری نہیں کی ہے تو وہ وقت ابھی آپ کے ہاتھ میں ہے. یہ جو لمحہ موجود ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اسی موجود لمحے سے فائدہ اٹھا لیں، ورنہ اگلے لمحے کی تمہیں کوئی خبر نہیں ہے. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ کل سے ہم نے شروع کرنا ہے اور پرسوں ہم نے شروع کرنا ہے، تو وہ کل اور پرسوں ہماری قسمت اور ہمارے مقدر میں لکھا ہوا ہے یا نہیں لکھا ہوا یہ ہم نہیں جانتے. تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس لمحہ موجود کی قدر کرتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں. پھر اگر اگلے لمحے موت آ بھی جاتی ہے تو پھر وہ اللہ سے ملاقات ہے، اس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اس واقعہ جو واقعہ میں نے آپ کے سامنے اپنے گھر والا بھی ذکر کیا، اس کے اندر بھی ایک بہت بڑی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے حوصلے کا سامان یہ رکھا ہوا ہے کہ اس طرح کی اچانک اور حادثاتی موت کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ایک واقعہ موجود ہے روایات میں، صحیح روایات میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو ایک عورت کا بچہ فوت ہو گیا تھا، اور وہ عورت بہت زور زور سے رو رہی تھی اور صبر کا دامن اس کے ہاتھ سے چھوٹ رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نصیحت فرمائی کہ تم صبر کرو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے. اس عورت کو پہچان نہیں تھی کہ یہ اللہ کے رسول ہے. اس نے کہہ دیا کہ یہ مصیبت تم پر نازل ہوتی نا، میں تم سے پوچھتی کہ صبر کیا ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے چلے گئے.
بعد میں لوگوں نے اس عورت کو بتایا کہ یہ تو اللہ کے رسول تھے. وہ عورت بڑی پریشان ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ اللہ کے رسول مجھے صبر آ گیا, میں آپ سے معذرت خواہ ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر وقت کے ساتھ تو سب کو آ جاتا ہے. صبر اس وقت کرنا اصل ہے. مصیبت کی پہلی ضرب جب آپ کے اوپر پڑتی ہے, صبر کا وقت وہ ہوتا ہے. تو اس وقت اگر صبر ہے تو پھر انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. صابرین کے لیے اللہ تعالیٰ نے بغیر حساب کتاب کے اجر رکھا ہے. صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, وہ ہر حال میں اللہ سے راضی رہتے ہیں, اس لیے اللہ بھی ہر حال میں ان سے راضی ہے. ہر حالت میں اللہ سے راضی رہنے کا جو حوصلہ ہے, یہ حوصلہ بھی اللہ سے مانگے بغیر نہیں آ سکتا. تو اللہ سے مانگنا چاہیے اور دو باتیں سوچنی چاہیے. یہ بہت آزمودہ نسخہ ہے. یہ اس سانے کے بعد ایک بہت بڑے استاذ کی طرف سے ہمیں جو پیغام ملا ہے, آڈیو پیغام, اس میں انہوں نے ہمیں ایک نصیحت کی, وہ میں آپ کے سامنے رکھ کر اجازت چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ آپ لوگ یہ سوچیں کہ اللہ حاکم بھی ہے اور حکیم بھی ہے. حاکم ہے تو اس کا ہر حکم اور ہر فیصلہ ماننا ہماری ذمہ داری ہے, ہمارے اوپر لازم ہے. اور حکیم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ہر فیصلے کے اندر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ کا کسی بھی فیصلے کے اندر اللہ کا اپنا ذاتی کوئی فائدہ ہرگز نہیں ہے. جس پر مصیبت نازل ہوئی ہے یا اس کا فائدہ ہے یا اس کے لواحقین کا فائدہ ہے. حکمت یہ ہو سکتی ہے کہ ہم میں سے ہی کسی کا فائدہ ہو سکتا ہے, اللہ کا اپنا کوئی فائدہ نہیں, نہ اللہ کو کسی فائدے لینے کی ہم سے کوئی ضرورت ہے. اس لیے اگر اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے, ہمارا فائدہ ہے, یہ نقش ذہن میں اگر بیٹھ جائے گا, یہ بات دل میں بیٹھ جائے گی کہ ہم پر نازل ہونے والی کوئی بھی مصیبت جو اللہ کی طرف سے نازل ہو گئی ہے, اس میں انشاءاللہ انجام کے لحاظ سے ہمارا یا ہم میں سے کسی ایک کا فائدہ ہی فائدہ ہوگا. اگر یہ نقش بیٹھ جائے دماغ میں تو اس کے بعد ہر مصیبت پھر ہلکی ہو جاتی ہے. اور اگلا اس مصیبت کو ہلکا کرنے کا گر وہی ہے جو قرآن کریم نے سکھایا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. جو بندہ ہم سے کھو گیا ہے اور جوانی میں کھو گیا ہے اور اچانک کھو گیا ہے, اور وہ ہمارا محبوب ہے اور وہ ہمارا بہت کام کا آدمی ہے. ایک عورت چلی جاتی ہے, جوانی میں چلی جاتی ہے, اس کے 4 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور دودھ پیتے بچے بھی اس میں شامل ہیں, تو یہ بہت بڑا بظاہر نقصان ہے کہ وہ عورت ہم سے جدا ہو گئی ہے, وہ خاتون ہم سے جدا ہو گئی ہے. لیکن سوچنا یہ ہے کہ جہاں وہ گئی ہے وہاں ہم نے بھی جانا ہے, یہ ملاقات دوبارہ ہو جائے گی. آخرت کے عقیدے کا یہ بھی ایک فائدہ ہے کہ جو بندہ ہم سے جدا ہوا ہے وہ ہمیشہ کے لیے جدا نہیں ہوا, وہ چند سالوں کے لیے جدا ہوا ہے. اس کے بعد ہم نے چلے جانا ہے, چلے جا کر ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کرنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا, اللہ کے رسول مجھے صرف اس بات کی فکر ہے کہ قیامت کے دن آپ کے درجے تو بہت بلند ہوں گے, ہمارے درجے تو بہت نیچے ہوں گے, تو ہماری آپ کے ساتھ ملاقات کیسے ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک اس کا بھی انتظام کریں گے. تو جنت میں جا کر انشاءاللہ ہمارے بچھڑے سارے رشتے ہم سے دوبارہ ملیں گے, ہم دوبارہ ایک خاندان کی طرح, ہم دوبارہ دوست احباب کی طرح انشاءاللہ اکٹھے ہوں گے. اللہ سے یہ توفیق اور یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے مواقع پر صبر نازل فرمائے, ورنہ ایسے مواقع پر صبر آنا مشکل ہو جاتا ہے. یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ہم سب کو جنت کا مستحق بنائے, اور یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پھر ہم سب کو دوبارہ اکٹھا فرما دے. انشاءاللہ اس بات سے حوصلے بھی ملتے ہیں اور پھر اس جنت اور اس اکٹھ کے لیے پھر فکر کرنے کی بھی توفیق ملتی ہے, محنت کرنے کی بھی توفیق ملتی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.